TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ ماڈرنا نے ہیلتھ کینیڈا سے منظوری کے 24 گھنٹوں کے اندر اپنی کرونا ویکسین کینیڈا پہنچا دی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کہ ماڈرنا کی ویکسین کے باقی ڈوزز بھی جلد کینیڈا پہنچیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا ویکسین بنانے والی امریکی کمپنی ماڈرنا نے کرونا ویکسین کی اپنی پہلی کھیپ کینیڈا پہنچا دی ہے۔ ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے گزشتہ روز ماڈرنا کو کرونا ویکسین کی منظوری دی گئی تھی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے کیے گئے ٹویٹ میں پیرس سے ٹورنٹو پہنچنے والی ویکسین کی ڈوزز کی ایک تصویر بھی شیئر کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کے ساتھ پوسٹل کیریئر کے معاہدے کے بعد یہ ڈوزز فیڈیکس طیارے میں سوار تھیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹویٹ میں مزید بتایا کہ موجودہ خوراکیں 1,68,00,000 خوراکوں کا حصہ ہیں۔ توقع ہے کہ باقی ڈوزز کی کینیڈا کو جلد ترسیل بھی یقینی بنائی جائے گی۔ گزشتہ روز ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے ماڈرنا ویکسین کو استعمال کے لیے منظور کیا گیا تھا۔ اس سے قبل منظور کی گئی کووڈ ویکسین فائزر اور بائیو این ٹیک کی ہیں، جو پہلے ہی ملک بھر میں تقسیم کی جا چکی ہیں۔ خیال رہے کہ ان ڈوزز کو ٹھنڈے درجہ حرارت پر رکھنا ناگزیر ہے۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث مزید 12 افراد کی موت کے بعد رواں ماہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 200 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں کرونا وائرس سے مزید 12 مریض اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کی تصدیق صوبائی وزارت صحت نے بھی کر دی ہے۔ وزیر صحت کے مطابق کرونا وائرس کے باعث مزید 12 افراد کی موت کے بعد رواں ماہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 200 ہو گئی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر بونی ہنری نے کہا ہے کہ برٹش کولمبیا میں کووڈ-19 کے 582 نئے کیسز رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، جبکہ 8,865 فعال کیسز موجود ہیں۔ علاوہ ازیں 9,732 افراد کوارنٹائن میں موجود ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 14,720 ہو گئی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے وار تیزی سے جاری۔ کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 5,35,243 تک جا پہنچی۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,85,872 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 7,913 تک پہنچ چکی ہے۔ انٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,69,137 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,303 ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 93,781 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 890 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 48,609 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 808 ہے۔ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,37,066 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 7,97,69,646 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 17,50,060 ہو گئیں، جبکہ 5,61,59,950 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,37,066 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,91,11,326 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,47,128 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,01,47,468 ہو گئی۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ جان لیوا وائرس 1,90,032 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 74,25,593 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 53,096 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 29,63,688 ہو چکی ہے۔ فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 62,268 ہو چکی ہیں، جہاں اس کے اب تک کل کیسز 25,27,509 رپورٹ ہوئے ہیں۔ اٹلی میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 70,900 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 20,09,317 ہو گئے۔
سعودی عرب اسی فہرست میں 31ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,159 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,61,725 تک جا پہنچی ہے۔ عراق میں امریکی سفارت خانے پر راکٹ حملے پر صدر ٹرمپ نے ایران کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایک بھی امریکی مارا گیا تو ایران کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹویٹر پر اپنے بیان میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اتوار کو بغداد میں امریکی سفارت خانے کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ راکٹ ایران سے آئے تھے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ عراق میں امریکیوں کے خلاف کچھ اور حملوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ اگر ایک امریکی بھی مارا گیا تو ایران ذمہ دار ہوگا۔ ایران کے لیے دوستانہ مشورہ ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے۔ رد عمل میں ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ میں کرونا سے ہونے والی ریکارڈ اموات کا ڈیٹا شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیرون ملک امریکیوں شہریوں کے خطرات کا ذکر کر کے صدر ٹرمپ امریکہ کے اندر کی اپنی تباہ کن ناکامی سے توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ خیال رہے کہ گزشتہ اتوار کو بغداد میں امریکی سفارت خانے کی عمارت کے قریب 5 راکٹ گرے تھے، تاہم حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اوہایو کے میئر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پولیس افسر نے ایک سیاہ فام شہری کو فائرنگ کر کے قتل کیا اور اس دوران پولیس افسر کی یونیفارم پر لگا کیمرہ بھی آن نہیں تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میئر اینڈریو گنتھر کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ واقعے پر فوری طور پر پولیس افسر کو معطل کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پولیس افسر کے جسم پر لگا کیمرہ 60 سیکنڈ کا لاگ بیک فراہم کرتا ہے، البتہ اس سے آواز کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی۔ ان کا کہنا تھا کہ تفتیش کاروں نے فائرنگ کی ویڈیو حاصل کر لی ہے جس میں آواز نہیں ہے، جس سے یہ پتہ چل سکے کہ واقعے سے قبل کیا کہا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں منگل کے روز ایک کال موصول ہوئی جس میں شکایت کی گئی کہ ایک شخص کافی دیر سے گاڑی میں بیٹھا ہے اور اس کا انجن آن آف کر رہا ہے۔ پولیس کے مطابق فون کال پر پولیس موقع پر پہنچی تو گھر کا گیراج کا دروازہ کھلا تھا اور اندر ایک شخص موجود تھا، جبکہ اس شخص نے پولیس کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، جس پر ایک پولیس افسر نے فائرنگ کی، جس سے 47 سالہ شخص زخمی ہوا، جسے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ ہلاک ہو گیا۔ امریکہ کی بائیو ٹیکنالوجی کمپنی موڈرنا کا کہنا ہے کہ ہماری تیار کی گئی کرونا وائرس ویکسین تیزی سے پھیلتے نئی قسم کے کرونا کے خلاف بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موڈرانا کی کرونا ویکسین نئی قسم کے کرونا کے خلاف بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی بائیو ٹیکنالوجی کمپنی موڈرانا کا کہنا ہے کہ ہماری تیار کی گئی کرونا وائرس ویکسین تیزی سے پھیلتی نئی قسم کے کرونا کے خلاف بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ موڈرانا کمپنی کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ ویکسین سے پیدا ہونے والی قوت مدافعت کرونا کی نئی قسم کے خلاف بھی مؤثر ہوگی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ نئی قسم کے کرونا کے خلاف ویکسین کی افادیت جانچنے کے لیے ٹیسٹنگ شروع کریں گے۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری کے تہوار کرسمس کو مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ کرونا وبا کی وجہ سے اس بار کرسمس کی رونقیں کچھ مان پڑ گئیں۔ ویٹیکن سٹی اور بیت لحم میں کرسمس کی اہم تقریبات کا ورچوئل انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ویٹیکن سٹی میں منعقدہ تقریب سے پوپ فرانسس نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خدا نے انہیں غریبوں کی خدمت اور ان سے محبت کے اظہار کا حکم دیا ہے۔ کرونا کے باعث تقریب میں کم افراد کو مدعو کیا گیا تھا۔ پوپ فرانسس نے دعا بھی کروائی۔ فلسطین میں بیت لحم میں بھی کرسمس کی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے SOPs کے تحت تقریب میں شرکت کی۔ عراق اور مصر میں بھی مسیحی برادری نے گرجا گھروں میں کرسمس کی تقریبات کا انعقاد کیا۔ صدر ٹرمپ نے کرسمس پر دنیا بھر کی مسیحی برادری کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کرونا ویکسین کو کرسمس کا تحفہ قرار دیا۔ امریکہ نے برطانیہ سے پروازوں کے ذریعے آنے والے مسافروں کے لیے کرونا کا منفی ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا۔ CDC کے مطابق برطانیہ میں سامنے آنے والا نیا وائرس میوٹیشنز کے ذریعے تبدیل ہوتا ہے اور ابتدائی تجزیے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وائرس پہلے کے مقابلے میں 70% زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول نے شرط عائد کی ہے کہ برطانیہ سے امریکہ آنے والے مسافروں کو روانگی سے 72 گھنٹے قبل اپنا کرونا کا ٹیسٹ کرانا ہوگا اور منفی رپورٹ دکھانے کی صورت میں ہی ان مسافروں کو امریکہ میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ امریکی CDC کی جانب سے یہ فیصلہ برطانیہ میں کرونا کی تیزی سے پھیلنے والی نئی قسم کے سامنے آنے کے بعد کیا گیا ہے۔ امریکی CDC کی جانب سے برطانیہ سے آنے والوں کے لیے منفی ٹیسٹ کی شرط ایسے وقت میں عائد کی گئی جب گزشتہ روز ٹرمپ انتظامیہ نے کہا تھا
کیا کہ برطانیہ سے آنے والوں کے لیے ٹیسٹ کی شرط رکھنے کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جا رہی۔ برطانیہ سے آنے والے مسافر لازمی طور پر PCR یا اینٹیجن ٹیسٹ کے ذریعے اپنی منفی رپورٹ دکھائیں۔ اگر کوئی مسافر امریکہ آنے کے لیے ٹیسٹ کا انتخاب نہیں کرتا تو اسے بورڈنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے اس معاملے پر فوری طور پر کوئی رد عمل جاری نہیں کیا۔ ان جہانی پاپ گلوکار مائیکل جیکسن کی وفات کے 11 سال بعد ان کی کیلیفورنیا میں واقع جائیداد ابتدائی تخمینے کے باوجود انتہائی کم قیمت میں فروخت کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں اپنے منفرد انداز کی وجہ سے شہرت پانے والے انجہانی گلوکار کی جائیداد $22 ملین میں فروخت کی گئی، جسے جائیداد کو ایک چھوٹے بچے سے جنسی استحصال کے الزام اور مقدمے کی سماعت کے بعد سیل کر دیا گیا تھا۔ مائیکل جیکسن کے سابق دوست اور ارب پتی سرمایہ کار ران برکل نے پاپ سنگر کی 1100 ہیکٹر پر مشتمل وسیع و عریض جائیداد خریدی۔ اس جائیداد کو، جسے کئی سال قبل سائکا مور ویلی رینچ کا نام دیا گیا تھا، $22 ملین میں فروخت کیا گیا۔ سال 2009 میں انتقال کرنے والے جیکسن نے لاس آلیوس میں یہ پراپرٹی 1988 میں $19.5 ملین میں خریدی تھی۔ 2015 میں سائکا مور ویلی رینچ کی قیمت $100 ملین جبکہ 2017 میں $67 ملین مقرر کی گئی تھی۔ مالی مسائل کے بعد گلوکارہ نے اس جائیداد کو کالونی کیپٹل LLC کے حوالے کر دیا تھا۔ بالی ووڈ اداکارہ و ماڈل گوہر خان اور ٹک ٹاکر زید دربار کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ گوہر خان نے اپنے بھائی کو پیغام میں کہا ہے کہ آپ میری شادی میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے تحفے نے میرے لیے آپ کا پیار ثابت کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ معروف بھارتی ریئلٹی شو بگ باس 7 کی فاتح اداکار و ماڈل گوہر خان اور زید دربار کی شادی کی مختلف تقریبات کی تصویریں جہاں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، تو وہیں گوہر خان نے بھی اپنے تصدیق شدہ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی مہندی کی تقریب کی تصویریں شیئر کی ہیں۔ انسٹاگرام شیئر کی گئی تصویروں میں گوہر خان پیلے رنگ کے روایتی جوڑے میں ملبوس ہیں، جبکہ ان کے ہاتھوں پر خوبصورت مہندی لگی ہوئی ہے۔ گوہر خان نے انسٹاگرام پر تصویریں شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں سب سے پہلے تو بھارتی گانے آئی مہندی کی رات کا ایک سطر لکھا۔ اس کے بعد گوہر خان نے اپنے بھائی سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھا کہ میری جان، میرے بھائی، آج میں نے اپنی مہندی کے دن وہ خوبصورت جوڑا زیبتن کیا ہے جو آپ نے مجھے 4 سال قبل ایک تحفے کے طور پر دیا تھا۔ آخر میں انہوں نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ یہ لباس زیبتن کرنا میرے لیے بہت خاص ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔